اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. میں آپ کے سیشنز دیکھتا ہوں کیونکہ جو آپ کا مقصد ہے، جو منصوبہ ہے، وہی میرا مقصد ہے، وہی میرا منصوبہ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کا حق بیان کرنا اور اس پر اسپیچز کرنا اور بیان کرنا. جو محمد والے محمد کے دشمن ہیں انہیں بے نقاب کر دینا. اور میں آپ کے سیشنز اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کا نظریات، جو آپ کا مقصد ہے، وہ ایز اٹ از مجھ سے میچ ہوتا ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور پرسنلی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بارے میں. اور ایک سیکنڈ حسن علی صاحب جی. اور آپ کو تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ کے بارے میں. صوفیازم سے ان کا کوئی کوئی ہرگز نہیں ہے، صوفی نہیں ہے وہ. بڑا ان کے جو ان کو خاندانی خادم مولا حسین علیہ السلام ہے، جن کے دادا تربت مولا حسین کے قریب ہیں، جن کے والد بسرا میں جو ہے. ان کے نسب سے مجھے کام نہیں ہے بھائی. ان کے شاعری دیکھو نا، ان کا شاعری بھی اس نہیں ہے نا، صوفیانہ شاعری ہے. نہیں یہ دیکھیں نا، شروع سے ہی محمد والے محمد کے جو مخالفین ہیں، جو دشمن ہیں، وہ اقتدار میں وہ تاریخ میں تھوڑا بہت تبدیلی کر لیتے ہیں، مگر جو لال شہباز قلندر رحمت اللہ ہیں وہ سید ہیں. صوفی ازم سے سید بہت ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سید صوفی نہیں ہوتے؟ یہ دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہیں سید صوفی نہیں ہوتے؟ حسن علی صاحب، یہ سندھ کا ایک کلچرل ہے. اگر کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، تو اسے بھی لوگ یہ کہا کرتے ہیں انٹیریئر کی جہالت کی وجہ سے کہ جی وہ صوفی ہے، جبکہ وہ صوفی نہیں ہوتا. نہیں اس کے اشعار میں نے دیکھا نا، اس کے فارسی میں شعر ہیں، میں نے اس کے جو اشعار دیکھے ہیں وہ اشعار تو مجھے بالکل 100% شاعرانہ، یعنی بالکل وہ صوفیانہ اشعار ہیں. دیکھیں حسن علی صاحب، آپ تو اس کے اشعار نہیں پڑھ سکتے نا، اشعار اس کے فارسی میں اس کے متعلق آپ کو کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور وہ لال شہباز قلندر کا اصل نیم شاہ حسین ہے، جو کہ مخالفینوں نے یہ تھوڑا بہت تبدیل کیا، کیونکہ ادھر جو کلچرل ہے نا، جو سندھ بھائی یہ لال شہباز آپ کا اصولی دین ہے یا فروعی دین ہے، یہ مجھے بتا رہا. نہیں میں قائل ہوں خدا اور چڈو نا، پھر چڈو اس کو چھوڑو بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اس کا کوئی محدث ہے، اس کے کوئی حدیث کی کتاب ہے کہ اس کے اگر مولا علی ہے، وہ عاشق مولا علی، وہ چھوڑو عاشق مولا علی. وہ کوئی راوی حدیث ہے کہ اس کو وہ اہمیت ہے کہ ہم اس کو جانیں گے، اس کی توثیق ہو جائے تو بھائی احادیث اس کے ماننا پڑے گا نا. وہ کیا ہے؟ نہ اصول دین ہے، نہ فروع دین ہے، کچھ بھی نہیں. قلندر ہوتے ہی وہ صوفیاں. چلیں مان بھی لیں آپ کہتے ہیں وہ غلط فہمی ہو گئی ہے. چلو اس کے اشعار کا کیا کرو گے؟ اشعار سب تو صوفیانہ ہے، چلو وہ بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی کسی نے بنا دی. نام بھی اس کا عثمان ہے، وہ بھی مان لیتے ہیں کہ نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بایوگرافی کو میں نے پڑھا ہے، اس کے بایوگرافی میں یہ لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسماعیلیہ تھا، اسماعیلی تھا، وہ شیعہ ناشری نہیں تھا، اسماعیلی تھا بھی. اسماعیلیہ میں صوفیہ بہت ہیں، اسماعیلیہ کا اصل اساس بھی تصوف سے بہت ملتا ہے. تو پھر آپ مان بھی لینا یہ سب آپ کی باتیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور آپ کی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، مان بھی لیں کہ شیعہ. تو پھر سم مازہ کیا کریں؟ پھر اس کی کیا ہے اس کا؟ بھائی وہ کوئی اس کی حدیث کی کتاب ہے، کوئی روایت کی کتاب ہے، وہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے. کیا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی روایت ہے کہ اس کے مزار پہ جاؤ تم لوگ جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لال شہباز جو لوگ شک کرتے ہیں کہ لال شہباز صوفی ہے نہیں، اس کے اشعار دیکھو، ختم بات. اس کے اشعار فارسی میں موجود ہیں، وہ بالکل صوفیانہ وحدت وجودی اشعار ہیں. اور صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. دنیا میں کوئی صوفی نہیں ملے گا آپ کو وہ کہہ دیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے. دنیا میں آپ کو کوئی صوفی شاعر نہیں ملے گا جس نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت بہترین شعر نہیں کہے. جتنا بھی صوفی ہیں وہ اس طرح، لیکن وہ صوفی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں. سب صوفی اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا صوفیوں پہ لعنت ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی ان کی آ کے یہاں پہ تعریف کریں. تم زیادہ سے زیادہ ثابت کرو گے نا، یہ ثابت کرو گے کہ وہ صوفی نہیں تھا، ختم بات. پھر اس سے آگے تو نہیں ہے کہ بھائی وہ کلینی کی طرح توڑیا، وہ صدوق کی طرح توڑیا، یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو مان لیں.